سیکس ڈسپلن. اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا نا تو مردوں کو بھی حجاب کروایا جاتا. اس وقت یہ جو ساس بہو کا رشتہ ہے نا جی، یہ سب سے خطرناک قسم کا رشتہ ہے. یہ اہل حدیث نے جو ایک فتنہ کھڑا کیا کہ مسافہ ہے ہی ایک ہاتھ کے ساتھ ہے، یہ صرف حنفیوں کے ساتھ ضد کی وجہ سے. میں تو میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے بھی ہاتھ چومتا ہوں. امام کا مسئلہ بتائیں کہ اگر چھوٹی داڑھی والا ہے یا کلین شیو ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا کچھ خاص کنڈیشنز بھی ہو جاتی ہے یا ہمیشہ ہی ہو جاتی ہے؟ آپ کا کیمرہ سچ سن لے گا. ہم نے اپنا دین ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے پہ اور داڑھی کے اندر گھسا دیا. یہ دیکھیں نبی الاسلام یقین کریں ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہیں کہ آپ ایک کامن انسان تھے. فقہ حنفی نے جہاں مار کھائی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مصحف آپ نے ہاتھ میں پکڑا، اس سے ایک لفظ بھی پڑا آپ کی نماز فاسد. نبی الاسلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کن میں واجب نہیں، اندازہ کریں. یعنی آپ دنیاوی امور میں کوئی بات کریں، ظاہر نبی الاسلام کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر آپ کو اسلام کے ایتھکس بتائے جائیں نا تو سب سے پہلے مولوی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ تو انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے. یار کتنے جاہل لوگ ہو یار، کیوں اپنے بزرگوں کو بے عزت کرواتے ہو؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے کہ آپ کھڑے ہو کے پانی نہیں پی سکتے. میرے بھائی قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں. یہ لوگ عام انسان بن کے رہنا تو جنت میں جانے کے چانسز ہیں. یہ اگر کسی پوسٹ میں بیٹھ گئے جہنم ان کی کنفرم ہے اگر یہ لوگ انصاف نہ دے سکے. میں نے خلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بریلوی مارنا، کیونکہ آج اگر ٹی ایل پی کی حکومت آ گئی نا تو وابی نہیں زندہ بچتے. آؤ کوئی بندہ میری شکل سے پہچان کے بتائے کہ میں کس فرقے سے ہوں. ایک ایفرٹ ہے جسے میں معجزے کے لیول پہ دیکھتا ہوں، وہ انٹرنیٹ. یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس میں شیعہ اور وہابی ایک ہے. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور یہ میرے خیال میں واحد وہ شخصیت ہے جن کے ساتھ میں بار بار پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ باتیں اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، قرآن و حدیث سنت کے مطابق ہوتی ہیں، پھر لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور لوگ بار بار کہتے ہیں. پہلی کی تو لوگوں نے کہا اب یہ سوال پوچھیں، پھر وہ کی تو لوگوں نے کہا اب یہ سوال پوچھیں. تو میں دوبارہ پھر موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس. علی بھائی تھینک یو ویری مچ. جی جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. ارے بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ جب دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے، دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو گنجائشیں نکلتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی. جی جی. کچھ لوگ گنجائش نکال لیتے ہیں کہ خواتین کو بھی انٹرویو دے دیں. چلے اگر ساتھ بیٹھ کے نہ دیں تو آن لائن دے دیں. پہلے ایسا تھا کہ آن لائن تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ساتھ بھی بیٹھ کے. تو آپ ایسے صورت کو کیوں نہیں نکالتے؟ ہمارے مشترکہ دوست ہیں آپ کے پاس، جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں وہ کو ہوسٹ کرتے ہیں کسی فیمیل کے ساتھ، تو آپ فیمیل کو الاؤ نہیں کرتے. ہاں جی، اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے نا یہ بہت سخت ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک یونیک پرسنالٹی تھی. وہ امت کے باپ بھی تھے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ان کا تو ہمارا ایک باپ اور اولاد والا رشتہ ہے روحانی اعتبار سے. جی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نالج تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی، وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کیا، تو وہ بھی پردے کے اندر. یعنی سیدہ عائشہ ماں ہونے کے باوجود قرآن کے حکم کے تحت ان کا پردہ ہے امتیوں سے. حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ آپ نے پردے میں جو لین دین کرنا ہے اس میں اپنی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ غلط طرف غلط انٹینشن کے ساتھ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکس تو بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو ایک آنرری رشتہ ہے نا. جی جی. تو یہاں تو چانسز ہیں کہ کوئی ڈیویٹ کر جائے. تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے لوگ مسائل پوچھتے تھے لیکن پردے میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اور وہ ماں کی حیثیت سے وہ بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے، اماں جان یہ بتائیے، اماں جان یہ بتائیے. یعنی آپ سے جو عمر میں بڑے تھے وہ بھی آپ کو اماں جان کہتے تھے، پکارتے تھے. اس کے بعد یہ کوئی لیگیسی چلی نہیں آگے کہ تابعین نے کوئی درس لیے ہوں صحابیہ عورتوں سے یا تابعیہ عورتوں سے، تبع تابعین نے درس لیے ہوں. اس لیے میں تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک بہت بڑی آج کے دور کی اسکالر ہیں اور قرآن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا، میل اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ ان کے درس سنیں، کیونکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے نا اس طرح کے انداز کے ساتھ آپ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی جسے ایک تھوڑا لچھے دار انداز، یہ میں ان کے لیے نہیں استعمال کر رہا، میں ذرا آسان اردو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے ان سے بیسٹ کوئی ٹیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ریولوشن برپا کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ
مولانا مودودی رحمہ اللہ کی 2 زندہ کرامتیں ہیں ان کے جانے کے بعد. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اپنی ویڈیوز میں ابھی بھی زندہ ہیں, اور دوسری فرحت ہاشمی. تو یہ یعنی 2 لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا, اور نہ صرف قرآن کے حوالے سے کام کیا بلکہ ایسے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے کہ جنہوں نے قرآن کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی, اور ان کے اندر وہ پیشن پیدا ہو گیا کہ ہم نے اب اس دعوت کو لے کے چلنا ہے. تو یہ جو آج کل علماء کا یہ والا سلسلہ شروع ہوا ہے نا جی, کہ جس میں یہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں, یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے علماء کو میلائن کرنے کے لیے. یہ آہستہ آہستہ وہ داخل ہوتا ہے نا. اب دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اچھا, اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی علیحدہ ہو جائے جہاں پہ ایک پبلک گیدرنگ ہے اس میں فرق نہیں پڑتا, لیکن بہرحال جب آپ 1-to-1 انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو میں اور آنکھوں کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے, تو یہی وہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا نا سورہ النور کے اندر, کہ پہلے مؤمن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں حکم دو اے نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اور مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی مرد و عورت جو ہے یہ آپس میں اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے نامحرم انٹرویو والا. اب دیکھیں مجھے بتائیں سورہ نور کے ہوتے ہوئے میں کس طرح یہ لوگوں کو الاؤ کروں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے یہ والا معاملہ کریں انٹریکشن کا اس اعتبار سے. تو میرا خیال ہے عورتوں میں ایسے یعنی ایسی اینکرز موجود ہیں جو ان کا اچھا انٹرویو کر سکتی ہیں, تو وہ کریں اور اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک وہ پہنچائیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا نا جی, وہ پھر بقول خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرے ناک ہو جائے گا, اور وہ بات پھر آگے یعنی ایک اس طریقے سے اس میں شیطان داخل ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر جو باتیں کرتے ہیں اور پھر دل کا روگ جو ہے وہ بعض اوقات سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان تو ہر ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے نا, بالکل. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اسلام میں عورت کی آواز کا بھی مرد کے پوائنٹ آف ویو سے پردہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مرد امام بھول جائے گا تو مرد اسے سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر مطلع کریں گے, اور عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی, تصفیق ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. اب مجھے بتائیں سبحان اللہ کہنے کی بھی ممانعت ہے, اس میں بھی آواز کا بلند کرنا عورت کے لیے مردوں کی موجودگی کے اندر یہ منع ہے. تو آپ سیکس ڈسپلن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. فرائڈ نے تو کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتایا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے, لیکن اسلام نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اس میں کوئی عورتوں کی تذلیل نہیں ہے, ان کے لیے آنر ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹ فل چیز بنائی ہے, اسی لیے اسے پردے کا حجاب کا حکم دیا گیا, یہ اس کے لیے آنر ہے. یعنی مرد کے ساتھ اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ اسے پازیٹیولی اس اعتبار سے دیکھے. عورت کا مطلب ہی ہے پردے کی چیز, آپ کہتے ہیں ستر عورت مرد کی چھپانے کی چیز, تو چھپانے والی عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. تو یہ عورت کے لیے آنر ہے کہ مرد اس کے لیے کما کے لاتا ہے, اسے گھر میں ایک ملکہ بنا کے رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے تو وہ اس کو اویل کرے. تو یہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں جو اسلام کا ڈسپلن ہے نا, واقعی سیکس اتنا امپورٹنٹ جذبہ ہے کہ یہ ڈسپلن ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں مجھے اسلام کی 2 چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید, توحید ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, ہاں نہ وہ اللہ کا کوئی قریبی ہے نہ کوئی دور کا, بس اللہ اللہ ہی ہے, تاکہ آپ گاڈ اورینٹڈ ہوں اور اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے. اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن, یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے مرد و عورت کا کہ اس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے. بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کو شیطان نے ورگلا دیا, اور سب سے بڑھ کر میں جب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اندازہ کریں یوسف اس عورت کا قصد کرتا جو اس کی ماں تھی, منہ بولی ماں تو تھی. مجھے بتائیں جس عورت نے کسی بچے کو پالا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے, وہ بچہ اسے ماں کی نظر سے ہی دیکھتا ہے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے, یعنی
चोजन पीपल थे, बिल्कुल। एक है मुखलिस, इखलास शो करने वाला, वो मुखलस थे, तो वो तो मुखलस थे, बाकी तो मुखलस नहीं है। बिल्कुल। इसलिए इस एतबार से इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए। और मैं इस मामले में अपनी इस प्लेटफॉर्म के एतबार से 3 चीजें मैंने बिल्कुल बैन की हुई हैं। नंबर 1, दौलत का फितना, कोई चंदा बुक नहीं। ठीक है। नंबर 2, शोहरत का फितना, कोई, मैं किसी टूर पे नहीं जाता, किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर नहीं देता कि मेरा इस तरह का इंटरेक्शन हो कि कोई अंदर इस किस्म का बड़ापन पैदा हो। बिल्कुल। भाई जिसने देखना है वीडियोस में देखे, इतनी अच्छी आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लोग घरों तक बात पहुंच रही है। और तीसरा जो है ना वो औरत का फितना, ये फितना पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला, यानी आजमाइश। जी जी, आजमाइश। और अगर आप इन 3 फितनों से बच जाएं, जमीन और आसमान के सारे शयातीन मिल के आपको डी ट्रैक नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अली भाई, एक और चीज़ जो हमने सुनी आपसे कि मर्द को हुक्म है निगाह नीची रखने का। जी। अगर मर्द औरत को देखते तो वो गुनाहगार होता है, बद नज़री है। लेकिन आपके यहाँ शायद कुछ ऐसा आप बताते हैं कि अगर औरत उस तरह देखे तो वो गुनाहगार नहीं है, उसको उस तरह से बद नज़री का गुनाह नहीं हाँ जी, होगा। वो इस एतबार से है कि जो औरतें हैं ना, ज़ाहिर है कि वो अल्लाह ताला ने उनको अट्रैक्टफुल बनाया। अगर इस तरह का कोई इशू होता ना तो मर्दों को भी हिजाब करवाया जाता, नहीं करवाया जाता। लेकिन उसमें औरत में अगर शहवत आ जाए ना तो वो ना किसी मेल टीचर की वीडियोस देख सकती है, ये ज़हन में रखें, फिर उसके साथ वो एलिमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मर्द जो है ना, इन एनी केस, चाहे शहवत इनिशियली हो या ना हो, उसने औरत को नहीं देखना, उससे बात नहीं करनी, इल्ला ये कि अब जिस तरह कस्टमर डीलिंग है वो एक अलग चीज है। ठीक है। और बाकी मामलात वो यानी एक्सेप्शंस हैं। यानी वो अपनी मर्द जगह ये नहीं मौजूद कह सकता कि जी मेरी नज़र साफ है, मेरी नीयत साफ है। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है। और मुझे बताइए, ये जो आपको पाकीज़ा रिश्ते बना के पेश करते हैं, एक कैप्टन ने मुझे कॉल की, वो कहता है जी अली भाई मुझे एक औरत के साथ पाकीज़ा मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा यार ये पाकीज़ा मोहब्बत कौन सी होती है? वो पाकीज़ा मोहब्बत इसको कह रहे थे कि हमारी अच्छी दोस्ती है लेकिन हम एक दूसरे को टच नहीं करते। किसी और के लिए पाकीज़ा मोहब्बत ये होगी कि दोस्ती है और टच करने की हद तक है, उससे आगे नहीं उससे बढ़ते। आगे नहीं है। हाँ, तो ये बढ़ते थींदे थींदे बंदा थी जाता है। मैंने कहा भाई इस्लाम में जो पाकीज़ा दोस्ती है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। सुनन इब्न माजा में हदीस है, तुमने कोई भी 2 मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी से बढ़कर नहीं देखे होंगे। तो नबी इस्लाम ने जो रिश्ता बताया वो तो मियाँ बीवी का है। इस तरह का तो कोई रिश्ता नहीं है जी प्लेनेट अर्थ पे। सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बल्कि जिसे वो हमारे उस्ताद डॉक्टर जावेद गामदी साहब, डॉक्टर तो मैं ऑनरी तौर पे उन्हें कह रहा हूँ, वो फरमाते हैं ना कि ये खुदाई रिश्ता है एक ज़मीन के ऊपर। ज़ाहिर है कि ये आपका जो ख़ानदानी सिस्टम है वो सारे का सारा इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये एक रिश्ता अल्लाह ताला ने रखा है, तो उस रिश्ते को आप एंजॉय करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनके लिबास हो। यानी लिबास और इंसान का कोई पर्दा नहीं है। ये ऐसी बेहतरीन अंदाज में इस रिश्ते को बताया गया है कि इसके बाद तो किसी और दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं, मैं कहता हूँ। अच्छा, ज़िम्नन इससे मुझे एक बात याद आ गई। लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस हुआ था सास और बहू के रिश्ते का। हमारे लाहौर में एक मस्जिद है, उसके एक इमाम साहब है, उन्होंने बयान किया जुमे में इसी हवाले से कि जी सास बहू का रिश्ता जो है ये कोई ऐसा नहीं है और बहू अलग रह सकती है वो। उसके बाद फिर जो लोगों ने, उस मोहल्ले के कुछ लोगों ने उस मौलवी साहब के साथ हशर किया और फिर उस मौलवी साहब के इस बात पे कायल कर लिया कि ये बातें दीन की बताने वाली नहीं होती। तो ये हम कैसे फैसला करेंगे कि कौन सी बात बताने वाली है और कौन सी बताने वाली नहीं है? चले, ये अगर बात बताने वाली नहीं थी तो इसके इक्विवेलेंट जो उन्होंने बात बताई है वो तो है ही कोई नहीं थी। तो ये तो उन्होंने बिदअत की, दीन के अंदर खुद से एक चीज़ दाखिल कर दी। यानी इसके उलट फिर उन्होंने बताया होगा ना कि ये करें। जी जी। तो जो चीज़ नहीं थी वो अवाम के डर से आपने खुद दीन में दाखिल कर दी, और जो दीन ने आपको बताई थी वो आपने छोड़ दी, निकाल दी। तो सरकार यही तो आपका इम्तिहान है, दीनदारी इसी का तो नाम है, यही तो आपका चेक था। तो वो माजरत के साथ वो आलिम साहब फेल हो गए। अच्छा, ये जो सास बहू का जो रिश्ता है, इसका कतन ये मकसद नहीं है कि बहू ने सास के बेटे को अगवा करके साइड पे हो जाना है। जी जी। इसके साथ हम पैरेलल में बताते हैं कि भाई ये जो औरत है सास, वो अपने बेटे पर उसकी बीवी से ज्यादा हक रखती है। औरत पे सबसे ज्यादा हक उसके खावंद का है और मर्द पे सबसे ज्यादा हक उसकी मां का है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, पहले 3 हक इसके हैं, चौथा बाप का है। बाप का देश। अच्छा, लेकिन
عورت پہ اس کے خاوند کیا ہے, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں. یہ الگ ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی مرد اپنے ماں باپ کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دے, ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہ آئے, نعوذ باللہ وہ بیمار ہو جائیں وہ انہیں ہاسپٹل نہ لے کے جائے, ان کی تیمارداری نہ کرے. یہ بالکل نہیں ہے, یہ سارا کچھ مرد نے کرنا ہے, لیکن مرد کی بیوی نے نہیں کرنا, مرد نے کرنا ہے, چاہے وہ جس طریقے سے بھی کرے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کرے تو ٹھیک ہے, پھر کچھ دو کچھ لو, آپ جا کے اپنی بیوی کی ماں کی خدمت کرنے شروع کر دیں. تو آپ اس طرح کا اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپس میں تو وہ ضرور کریں, اس پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ساس بہو کا رشتہ ہے نا جی, یہ سب سے خطرناک قسم کا رشتہ ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں اگر ساسیں صحیح طریقے سے ڈیل نہ کریں. اور اس میں میجورٹی قصور ساسوں کا ہوتا ہے. وہ کہتی تو ہیں کہ یہ بیٹی ہے میری. دیکھیں, بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ لڑتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے حق میں. اپنی اولاد کے بارے میں وہ سن لیں گی, لیکن اپنی بہن کی بیٹی, اپنے بھائی کی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنتی. لیکن اسی بیٹی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں نا تو سب سے بڑی چڑیل وہی والی اس کی خالہ اور پھوپھی بن جاتی ہے. بالکل, کتنا حیران کن بات ہے, کیونکہ یہ جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا نا آپ کا اور چیزیں شیئر ہونی شروع ہو جائیں گی, کچن شیئر ہوگا, تو ظاہر ہے پھر ہر انسان کے اندر ایک خدا چھپا بیٹھا ہوا ہے. اس اعتبار سے دیکھیں یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے نا بات, تبھی تو انسان نے دعوی خدائی کیا ہے. لیکن یہ خواہش اللہ نے آپ کی جنت میں پوری کرنی ہے, وہاں کن فیکون ہوگا. لیکن یہاں اگر آپ کہیں کہ بس میں ہی میں ہوں تو یہ نہیں. تو اس ایگو کے اوپر آپ نے قابو پانا ہے. آپ دیکھیں آج تک کسی عورت نے محلے کی بوڑھیوں کے سامنے اپنی سگی بیٹیوں کی شکایت نہیں کی کہ میری بیٹی تو چھٹی والے دن سوئی رہتی ہے اور 11 بجے اٹھتی ہے, لیکن بہو بیچاری 9 بجے بھی اٹھے تو وہ بتایا جاتا تو پورے محلے کو بتاتی ہے. تو یہ کس طرح وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اسے بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں. اور پھر ذرا اسی ساس سے پوچھیں کہ تمہاری جو بیٹی ہے اس کا شوہر کیسا ہونا چاہیے, تو وہ تو کہے گی کہ رن مرید ہو. بالکل, تو بس پھر جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, بخاری مسلم میں ہے, وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. یہ ایمان کی ایک بنیادی علامت ہے. تو میرا خیال ہے انسان اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ رکھ کے دیکھے نا, تو اللہ کے فضل سے انسان اپنا جب آئینے میں منہ دیکھتا ہے نا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں پر غلط ہوں. سیدھی سی بات ہے. اچھا علی بھائی, اسلام میں سلام کا کافی کہا گیا ہے, تو سلام اور مصافحے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور مصافحہ ایک ہاتھ سے ہے, 2 ہاتھ سے ہے؟ جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر 2 ہاتھوں سے نہیں کیا تو وہ جی گستاخی ہے, یا سنت کے مطابق, حدیث کے مطابق کیا ہے؟ دیکھیں سنت کے مطابق تو سلام زبان سے کہہ لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. مصافحہ, معانقہ, دست بوسی, یہ سب ایکسٹرا چیزیں ہیں, جائز ہیں. ٹھیک ہے. اپنی حدود اور قیود کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن جو اصل ہے نا وہ السلام علیکم کہنا ہے. ٹھیک ہے. یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو السلام علیکم کہتا ہے تو تم ایک لفظ ایڈ کر کے اسے جواب دو, پروٹوکول. ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سکھایا کہ تم فرشتوں کو جا کے السلام علیکم کہو, تو وہ جو جواب دیں گے نا وہی تمہاری اولاد میں ٹرانسفر ہوگا. تو یہ اس طریقے سے چلا ہے. اس کے مختلف سیکھیں ہیں. صرف سلام یہ بھی سلام ہو جاتا ہے, اور یہ قرآن میں ہے. دیکھیں لوگ کتنے حیران ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو کہیں نا سلام, وہ کہے گا پتہ نہیں اس نے مجھے کوئی ٹنڈا سا سلام کیا, یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا. تو قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے انسانی شکل میں تو انہوں نے کہا تھا سلام, انہوں نے کہا سلام, سلام, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی دعا ہے, اور اس دعا کی برکت آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں کہ جس سے تم آپس میں باہمی محبت میں بن جاؤ گے, اور وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کرو. اور اس کی برکت یہ ہے کہ آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں, ایک ڈر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اندھیری رات میں جا رہے ہیں, سامنے سے کوئی بڑے قد بد والا بندہ آتا ہے اور 3-4 بندے اس کے ساتھ ہیں,
کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ چلتے ہوئے دور سے یہ السلام علیکم تو آپ کا سارا کا سارا خوف ظاہر, اپنائیت سے فیل ہونے لگے, اپنائیت فیل ہو. بالکل. اس لیے, اور دیکھیں یہ چیز ادھر نہیں, قرآن میں ہے کہ جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے, اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں پر سلامتی بھیجے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے سلام. ٹھیک ہے, اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد جب تک یہ دعا نہیں پڑھتے تھے نا, آپ قبلہ رخ سے اپنا رخ انور پبلک کی طرف نہیں کرتے تھے, یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل چیز ہے. اب رہ گیا مصافحہ کرنا, یہ ایکسٹرا چیز ہے, یہ ایک محبت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کریں. ٹھیک ہے, ہاں, ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے. یہ اہل حدیث نے جو ایک فتنہ کھڑا کیا کہ مصافحہ ہے ہی ایک ہاتھ کے ساتھ ہے, یہ صرف حنفیوں کے ساتھ ضد کی وجہ سے. ادروائز صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کا بیان. اچھا, اور اس میں انہوں نے تابعین کا عمل لکھا ہے کہ وہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے, اور اس کے ثبوت میں انہوں نے بخاری میں حدیث لی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا, آپ نے یوں لے کے پیار سے. اس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ اپنی اصل میں کسی شخص کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لینا یہ ثبوت ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. بالکل. اس کا جواب اہل حدیث یہ دیتے ہیں کہ جی وہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ تھا, ہم کہتے ہیں آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور دوسرا آپ نے سائڈ پہ رکھا ہو, آپ تو کہیں کہ میں تو دل بھی نکال کے نیچے رکھ دوں. تو یہ تو بعید ہے صحابہ کرام کے اخلاق سے. یقیناً دونوں نے ایک دوسرے کو 2 ہاتھ سے کیا, اور اس سے بڑھ کر امام بخاری نے یہ فارم نکالا. پھر امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد, وہ ہے ہی اداب پہ. اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر الزئی جو اہل حدیث کے ہاں ایک بڑے محققین ہیں, دونوں نے اس کی صحت کو صحیح کہا کہ سلمہ ابن اکوا کو 2 تابعین ملنے کے لیے گئے, تو انہوں نے اپنے 2 ہاتھ یوں ان کے سامنے نا گفتگو کے دوران ہی نا کوئی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ ہے میرے وہ 2 ہاتھ جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو وہ تابعین ایک دم کھڑے ہو گئے, یعنی وہ تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے نا, کہ یعنی وہ جس طریقے سے اظہار کرتے انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور چوما. یہ اصل ہے کہ آپ کسی بزرگ کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو. ٹھیک ہے, کوئی بڑا ہو, آپ کا ٹیچر ہو, آپ کی والدہ ہے, آپ کے والد ہیں, لیکن اس میں آپ نے حد رکوع نہیں جھکنا, آپ نے اس کے ہاتھ کو بلند کرنا ہے. آپ دیکھیں غامدی صاحب سے میری 2020 میں ملاقات ہوئی, تو وہ میری ایک ویڈیو کافی ایک تصویر وائرل ہوئی, اس پہ کچھ علماء نے بھی کہا کہ دیکھو جی کس بندے کے ہاتھ یہ چوم رہا ہے, اور ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے بھی ہاتھ چومتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن حد رکوع نہیں جھکنا. اس کو اٹھائیں, اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہ پہنچے, چومیں. یہ بھی سنت ہے, یعنی صحابہ کرام کی سنت ہے. ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے کہ کچھ یہودی نبی علیہ السلام کو ملنے آئے, انہوں نے سوال و جواب شروع کیے تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں بھی چومے. لیکن پاؤں چومنے کا جو پروٹوکول ہے نا, یہ صرف پروفٹ کے لیے, بعد میں کسی کے لیے ثابت نہیں کہ کسی نے اس طرح